الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بين الخوف والرجاء۔ حاضرین مجلس اور میرے مخاطب وہ سارے حضرات جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، اور میری مائیں اور بہنیں عزیزائیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے ملنے کو پسند فرماتے ہیں، اور جو بندہ اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کو ناپسند فرماتے ہیں۔ لقاء کے معنی ملاقات۔ ملاقات کا ترجمہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے سامنے ہونا۔ جو بندہ اللہ کے سامنے ہونے کو پسند کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو اپنے سامنے لانے کو پسند فرمائیں گے، انعامات عنایت فرمائیں گے۔ بعض دوسرے مفسرین نے لقاء کے لفظ کا ترجمہ قرآن پاک میں جہاں آیا ہے، ایسے موقع سے لقاء کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے دیدار خداوندی۔ جو بندہ دیدار خداوندی کا خواہش مند ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کو یہ شرف عنایت فرمائیں گے، اور جو بندہ دیدار خداوندی کا خواہش مند نہیں ہے، اس بندے کو اللہ رب العالمین کچھ نہیں عنایت فرمائیں گے۔ یہ ہمارا دین، ہمارا اسلام جو مذہب ہے، یہ نعمت ہے ہم لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اسلام پر عمل کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی محبت ہے، وہ حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی توجہ ہے، وہ حاصل ہوتی ہے، اللہ کی رضامندی ہے، وہ حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی رضامندی کو وجہ کہا گیا ہے، وجہن کے معنی چہرہ، یعنی اللہ رب العالمین کی خوشی۔ چہرہ، ہاتھ، پیر وغیرہ کا جو ذکر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری طرح اللہ کا ہاتھ ہے، اور ہماری طرح اللہ کا منہ ہے، اور ہماری طرح اللہ کی آنکھ ہے، ہماری طرح اللہ کے پیر ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کسی مخلوق کی طرح اللہ رب العالمین نہیں ہے۔ تو ہم اجمالاً ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو جسم نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی زمانہ نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے۔ یہ سب اللہ رب العالمین کی صفات ہیں، اور ان صفات پر اجمالاً ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو بندے کو اللہ رب العالمین جنت میں نعمتیں عطا فرمائیں گے، بہت ساری نعمتیں عطا فرمائیں گے، ازواج عطا فرمائیں گے، غلمان عطا فرمائیں گے، اور بستر عطا فرمائیں گے، اور محل عطا فرمائیں گے، بہت شاندار قسم کی آب و ہوا ہوگی، بہت اچھے کھانے ہوں گے، بہت اچھے تکیے ہوں گے، اور بہت اچھے آب خورے ہوں گے، گلاس ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ جنت کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین سوال کریں گے کہ اے اہل جنت، کیا تمہیں کچھ اور چاہیے؟ تو اہل جنت اپنی نعمتوں پر غور کریں گے
کہیں گے کہ اللہ ہم نے تو جو چاہا سو مل گیا، اور جو ہم مانگ رہے ہیں وہ مل جا رہا ہے، جس پھل کو مانگ رہے ہیں وہ پھل مل جا رہا ہے، اور جو کھانے کی چیز مانگ رہے ہیں وہ کھانے کی چیز مل جا رہی ہے، ہر نعمت یہاں پر ہے، تو ہم کیا مانگے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ نہیں کچھ مانگو۔ سارے لوگ غور و فکر کریں گے اور کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، تو اللہ کی طرف سے بار بار سوال جب ہوگا تو لوگ پوچھنے جائیں گے اہل علم سے، اہل معرفت سے۔ اہل علم سے مراد ایسا نہیں کہ کوئی کتاب پڑھ لی ہو اور وہی اہل علم ہو گیا، اور کوئی سند لے لی ہو اور اہل علم ہو گیا، نہیں، یہاں پر معرفت والا انسان مراد ہے، جسے اللہ رب العالمین کی پہچان ہوئی، اللہ رب العالمین کی کتابیں پڑھی، قرآن پڑھی اور سنتیں پڑھی، ان پر عمل کیا، ان سب کی وجہ سے جو اللہ نے ان کے قلوب پر معرفت عنایت فرمائی اپنی، اور جس کو یقین ہو گیا اس دنیا میں کہ سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین کا دیدار ہے، وہ علماء، ان علماء کے پاس لوگ جائیں گے پوچھنے کے لیے، وہاں بھی علماء سے جائیں گے پوچھنے کے لیے سارے جنتی کہ حضرت یہ بتائیے کہ اللہ رب العالمین کی مراد کیا ہے، ہمیں کیا مانگنا چاہیے، اللہ کیا چاہتے ہیں۔ یہاں تو ہر نعمت مل گئی ہے، کسی نعمت کا نام بھی ہم نہیں جانتے ہیں ایسی کہ جو ہمیں نہ ملی ہو۔ اللہ رب العالمین کہ جو نیک بندے ہیں، اہل معرفت، اہل علم، علماء، وہ کہیں گے کہ سب نعمت مل گئی ہے، لیکن ایک نعمت کا جو اللہ رب العالمین نے جنتیوں سے وعدہ کر رکھا ہے، یعنی اللہ اپنا دیدار کرائیں گے، اللہ رب العالمین اپنا دیدار کرائیں گے، وہ نعمت تو نصیب نہیں ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ اپنا دیدار کرا دیجیے۔ اب سارے مومنین جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی درخواست کریں گے۔ اللہ رب العالمین جب اپنی تجلی فرمائیں گے اور سارے لوگ دیکھیں گے تو اتنی خوشی ہوگی، اتنی خوشی ہوگی، اتنی فرحت ہوگی، اتنا اچھا لگے گا کہ اتنا اچھا کبھی نہیں لگا تھا۔ اور جب انسان بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، تو اس کا چہرہ خوشنما ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں تو تھوڑا سا خوشنما ہوتا ہے، لیکن وہ جو خوشی ہوگی وہ انتہائی درجے کی خوشی ہوگی، اور وہاں پر چہرہ جنتیوں کا نہایت خوبصورت ہو جائے گا، اس کے حسن اور خوبصورتی کو بیان نہیں کر سکتے۔ مرد جنتیوں کو اللہ رب العالمین کا جب دیدار ہوگا اور جب وہ جائیں گے اپنے اپنے رہائش گاہوں میں، تو وہاں حوران جنت ان سے پوچھیں گی، جنت کی بیویاں ان سے پوچھیں گی کہ آپ کو کا چہرہ اتنا حسین کیسے ہو گیا، اتنا پرکشش کیسے ہو گیا؟ تو وہ بتائیں گے کہ آج اللہ رب العالمین کا دیدار ہمیں نصیب ہوا ہے، جس کی وجہ سے چہرے پہ اتنی زیادہ نورانیت اور اتنی زیادہ خوشی اور اتنی خوبصورتی اللہ رب العالمین نے اتار دی ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا دیدار یہ سب سے بڑی نعمت ہے جنت کی، جو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو عطا فرمائیں گے۔ اس دنیا میں بہت ساری پریشانیاں ہیں، کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے جس کو کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی ایک آدمی ایسا نہیں دنیا میں جسے کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہاں دنیا میں ہر آدمی کو پریشانی ہے، کسی کو کوئی پریشانی، کسی کو کوئی پریشانی، کسی کو کوئی ٹینشن، کسی کو کوئی ظلم کا شکار بنا رہا ہے، تو کوئی قرض کے نیچے پڑا ہوا ہے، تو کوئی اپنی فلاں تمنا کے لیے اور کوئی فلاں خواہش کے لیے، ہر آدمی کچھ نہ کچھ ٹینشن میں پڑا ہوا ہے، کوئی بغیر ٹینشن کے نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی کے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہوئی، اور ایک فرشتہ آیا اور کہا کہ تم دنیا میں دعا کر رہے تھے کہ اللہ رب العالمین ہماری تمنا پوری فرمائے، تو تم دنیا میں کیسا بننا چاہتے ہو بتاؤ؟ تو جیسا بتاؤ گے ویسا اللہ تعالیٰ تم کو بنا دیں گے، اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ہوا ہے، تم دنیا میں گھوم کر کے دیکھو کہ کون آدمی تم کو اچھا لگتا ہے، ویسا تم کو اللہ تعالیٰ بنا دیں گے۔ اب وہ آدمی تلاش رہا تھا، کوئی بھی نظر آتا، کوئی بڑا مالدار نظر آتا تو اس کے پاس جاتا کہ بھائی آپ کو کوئی پریشانی بھی ہے، کوئی ٹینشن بھی ہے، تو وہ بتاتا کہ ہاں بھائی یہ ٹینشن ہے، یہ ٹینشن ہے، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے۔
پھر اگلے دن بھی پھر دوسرے کے پاس جاتا، پھر تیسرے کے پاس جاتا، اور فرشتہ بار بار آ کر کے پوچھتا تھا کہ تم کیسا بننا چاہ رہے ہو؟ تو تم جو دعا کر رہے تھے تمہاری دعا قبول ہوئی، تم کیسا بننا چاہ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ ویسا بنا دیں گے۔ تو وہ ایک دکان میں گیا، ہیرے جواہرات کی دکان میں جوہری کے پاس گیا اور جوہری سے پوچھا کہ تمہیں کوئی پریشانی بھی ہے؟ میں تمہارے جیسا بننا چاہتا ہوں اور یہ صورتحال پیش آئی ہے۔ تو جوہری نے کہا کہ نہیں، میرے جیسے مت بنو، زندگی پریشان کن ہو جائے گی تمہاری۔ پوچھا کیوں زندگی پریشان کن ہو جائے گی؟ تو اس نے کہا کہ تم میری کون سی چیز پسند کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ ہیرے جواہرات سارے اکٹھا کیے ہوئے ہیں اور پھر سب کے مالک بنے ہوئے ہیں، اور آپ کے پاس پیسہ گننے والے مینیجر الگ ہیں اور خیرات بانٹنے والے الگ ہیں، اور اتنی پراپرٹی آپ کے پاس ہے، اتنے محل آپ کے پاس ہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ جیسا میں بن جاؤں۔ تو اس آدمی نے کہا نہیں، میرے جیسے مت بنو، میرے جیسے بنو گے تم پریشان ہو جاؤ گے۔ جب اس آدمی نے بہت اصرار کیا کہ مجھے بتانا ہے اور کوئی آدمی دنیا میں ایسا نہیں مل رہا ہے جس کے جیسا میں بننا چاہوں، ہر آدمی کوئی نہ کوئی ٹینشن اور کوئی نہ کوئی پریشانی بتا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ جو دکان میں بچے کھیل رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہو؟ تو کہا کہ ہاں ہم دیکھ رہے ہیں۔ کہا کہ یہ بچے میرے نہیں ہیں۔ اب وہ تعجب کرنے لگا کہ یہ جو بچے کھیل رہے ہیں آپ کے کیسے بچے نہیں ہیں؟ یہ تو آپ ہی کے بچے ہیں۔ ان سے پوچھا تو باپ کا نام بتایا۔ اس نے کہا نہیں، یہ اندر کی بات میں تمہیں بتا رہا ہوں، چونکہ تم نے میرے جیسا بننے کے لیے کہا ہے تو تم اکیلے میں آؤ تو میں بیٹھ کر کے بتاؤں۔ تو اکیلے جا کر کے اس نے بتایا، تنہائی میں جا کر کے اس نے بتایا، کہا کہ دیکھو ایک مرتبہ میری بیوی کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کہیں لکھا ہے اس قصے کو کہ میری بیوی کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی جان چلی جائے گی، مر جائے گی۔ بیوی سے مجھے بڑی محبت ہے، تو بیوی سے میں نے جدائی کا اور ان کے مطلب احساس ظاہر کیا کہ تیرے مرنے کے بعد تو میری زندگی خراب ہو جائے گی، میں پریشان ہو جاؤں گا اور تیری جدائی کو میں برداشت کر نہیں سکتا۔ تو بیوی نے الٹا جواب دیا، کہا کہ ارے ایسا کیا ہے، یہ مرد وفادار نہیں ہوتے ہیں، جھوٹ موٹ مت بولو، وفاداری کی بات ہے۔ میرے مرنے کے دن ہی اگلے دن تم شادی کر لو گے، تمہارے لیے تو عدت گزارنا بھی نہیں ہے، تم اگلے دن سے نکاح کر لو گے اور مجھے بھول جاؤ گے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں نکاح نہیں کروں گا، تمہارے مرنے کے بعد میں تمہاری یاد میں ہی زندگی گزار دوں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے یقین نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا کیسے یقین ہوگا؟ تو کہا کہ بھئی یقین نہیں ہو سکتا، میں تم بتا رہی ہوں یقین نہیں ہے تمہارے اوپر، تمہاری وفاداری کی امید نہیں ہے مجھے۔ تو اس نے کہا کہ میں گیا ہاسپٹل اور وہاں میں نے انجیکشن ڈلوا کر دے کر کے اور میں نے اپنا عضو تناسل کٹوا دیا، اپنا ذکر کٹوا دیا میں نے، اور اس کے بعد جب زخم ٹھیک ہوا تو میں نے بیوی کو کہا، ابھی بیوی زندہ تھی، کہ دیکھو اب تو تمہیں یقین ہو گیا کہ میرے پاس عضو تناسل نہیں ہے، تو میں نکاح کس لیے کروں گا، بیوی کس لیے رکھوں گا؟ تب اس بیوی نے کہا ہاں اب مجھے یقین ہو گیا کہ تم کو مجھ سے محبت ہے۔ بہرحال یہ بھی ٹھیک ہو گیا دھیرے دھیرے، اور دھیرے دھیرے بیوی کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی، اور بیوی کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تو خوشحال صحت مند گھرانہ بہت اچھی خاصی ہو گئی۔ اب بیوی نے دکان کے نوکروں سے زنا کرنا شروع کیا۔ اب بڑا آدمی ہے، یہ بڑے پیسے والا، بڑی پہچان کا، اور بڑے لوگ جانتے ہیں، اب کسی کو نہیں بتا رہا ہے یہ، اور بیوی کہہ رہی ہے کہ یا تو مجھے طلاق دے دو تو میں دوسری جگہ نکاح کر لوں گی، اور نہیں تو میری یہی حالت رہے گی۔
جب تمہارے پاس مجھے سکون نہیں ہے، شہوت کی تسکین نہیں ہے، تو کیوں میں تمہارے پاس رہوں؟ چنانچہ یہ آدمی ویسے ہی برداشت کرتا رہا اور آنسو بہاتا رہا، زندگی گزارتا رہا، اور بیوی زنا کرتی رہی۔ اس نے کہا کہ دیکھو میری حالت یہ ہے، میں دل سے کتنا پریشان ہوں اور کتنے میں روتا ہوں وہ تم کو نہیں بتا سکتا، اور دنیا کے لوگ نہیں جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ جو بچے ہیں یہ میرے ہی بچے ہیں، کوئی آدمی نہیں جانتا ہے۔ لیکن تم نے جو کہا کہ میرے جیسا تم بننا چاہتے ہو اور تم درخواست کرنا چاہتے ہو اللہ رب العالمین سے، اور فرشتہ تم سے پوچھنے کے لیے آیا ہے۔ بھائیو، اس لیے اس دنیا میں کوئی آدمی سکون سے نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان کو کچھ نہ کچھ ٹینشن پریشانی ہے، بچوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بڑوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی پریشانی اور ٹینشن ہے۔ اس لیے اس دنیا میں صبر کرنا چاہیے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ رب العالمین برداشت کرنے والے کے ساتھ ہوتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ جمے رہنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں، کہ میدان کارزار ہے تو وہاں بھی جمع ہوا ہے، اور کوئی پریشانی ہے تو وہاں بھی برداشت کر رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے اس کو بھی سہ رہا ہے۔ تو صبر کے معنی جمے رہنا، اور صبر کے معنی برداشت کرنا، اور صبر کے معنی ڈٹے رہنا، یہ سب معنی ہیں صبر کے۔ بندہ کبھی مصیبت پر صبر کرتا ہے، اور بندہ کبھی آزمائش میں صبر کرتا ہے، اور بندہ کبھی کسی پریشانی میں صبر کرتا ہے۔ کبھی بندہ صبر کرتا ہے اطاعت اور فرمانبرداری میں۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں، صبر کی 3 قسمیں لکھی ہیں۔ صبر علی الطاعت، فرما برداری پر جمے رہنا بندے کا، یہ صبر ہے۔ فرما برداری پر جمے رہنا، نیکی پہ جمے رہنا، کہ نیکی ہی کرتا رہوں گا، مرنے وقت تک نیکی کرتا رہوں گا، یہ ہے جمنا، یہ ہے صبر۔ یہ صبر، اس کا بدلہ اللہ رب العالمین عنایت فرماتے ہیں۔ اور ایک ہے صبر علی البلاء، آزمائشیں آ گئی ہیں، ان آزمائشوں میں بندہ امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہونا چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ اور ایک ہے صبر عن المعصیت، گناہ سے بچنے پر صبر کیے رہنا، کہ میں گناہ نہیں کروں گا، میں حرام نہیں کماؤں گا، میں حرام نہیں کھاؤں گا، میں رشوت نہیں لوں گا اور نہ دوں گا، اور نہ سود لوں گا نہ دوں گا۔ یعنی بندہ ہر جگہ حرام کو دیکھ کر کے رکا ہوا ہے، معصیت کو دیکھ کر کے رکا ہوا ہے، یہ ہے صبر عن المعصیت۔ تو صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ اس دنیا میں صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جنت کو رکھ رکھا ہے۔ صابرین کو اللہ رب العالمین بڑے اونچے اونچے مقام عنایت فرمائیں گے۔ الصبر جزاؤہ الجنہ، صبر کا بدلہ جنت ہے، اللہ رب العالمین جنت عطا فرمائیں گے۔ روزہ بھی صبر ہے، صبر کے کھانے سے صبر، پینے سے صبر، ہر طرح سے اپنی خواہشات سے انسان صبر کیے ہوا رہتا ہے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ جب بندہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبر کر رہا ہے اور جمع ہوا ہے صبر پہ، تو اللہ تعالیٰ ضرور جزا عنایت فرمائیں گے۔ اس لیے اس روزے کا بدلہ خصوصی طور پہ اللہ عطا فرمائیں گے۔ کتنا عطا فرمائیں گے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ لیکن افسوسناک بات ہے کہ ہم روزے کے دنوں میں بھی بہت سے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، کہتے ہیں کیسے بھوکا رہ جائے گا، روزہ نہیں رکھتے ہیں، روزے چھوڑے ہوئے رہتے ہیں۔ عورتیں بہت ساری روزہ نہیں رکھتی ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر اللہ سے ملنا ہے یا نہیں، اللہ کے سامنے ہونا ہے یا نہیں، اللہ کا دیدار چاہتے ہو یا نہیں۔ مشرک اللہ کا دیدار نہیں چاہتا ہے، کافر اللہ کا دیدار نہیں چاہتا ہے، گنہگار اللہ کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی چوری کر رہا ہے تو وہ چاہے گا کہ مالک دیکھ لے، سامان کا مالک دیکھ لے، چوری کرنے والا چاہے گا؟ ہرگز نہیں چاہے گا۔ تو جو آدمی بھی عبادت میں چوری کر رہا ہے اور جو آدمی بھی گنہگاری کر رہا ہے، اس کو اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا نہیں، بلکہ یہ چاہے گا بھی نہیں کہ اللہ کا دیدار ہو۔
کسی نافرمان کو آپ نے نہیں کہا دیکھا ہوگا کہ نافرمانی بھی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ اپنا دیدار عطا فرمائیے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ دل سے اللہ رب العالمین کو پسند نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کو دل سے پسند کرنے والا اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ جنت ملے، اور جنت میں اللہ رب العالمین کا دیدار ملے۔ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، ساری نعمتوں کے اوپر۔ ایک دیہاتی آدمی آیا ایک بڑے عالم صاحب سے پوچھنے کے لیے کہ حضرت یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم لوگ دیکھیں گے؟ تو عالم صاحب نے بتایا، بزرگ صاحب نے بتایا، ہاں دیکھیں گے، سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین کا دیدار ہے اور ہم سب کو نصیب ہوگا، ہم دیکھیں گے۔ تو کہا ہونا بھی یہی چاہیے کہ جس اللہ کی نعمت ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں اور رحمتیں برستی ہیں اور ہمیں اللہ ہر طرح سے دیے ہوئے ہیں، تو اس اللہ کو دیکھنا چاہیے کیسے ہیں اللہ تعالیٰ، اس اللہ کو دیکھنا چاہیے کہ کیسے ہیں اللہ۔ اب بتائیے کہ فطری طور پہ انسان جب غور کرتا ہے تو اپنے محسن کے احسان کو یاد کرتا ہے، تو جی چاہتا ہے کہ اس محسن کو دیکھے، اس محسن کو دیکھے۔ ماں اور باپ احسان کرنے والے ہیں اولاد پر، تو اولاد کا جی چاہتا ہے کہ ماں باپ کو دیکھے، ماں باپ کو دیکھے۔ تھوڑے دن بھی ہو جاتے ہیں تو جی چاہتا رہتا ہے کہ جا کر کے ماں باپ کو دیکھیں۔ اور ویسے بھی اور ماں باپ کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بچوں کی محبت ڈال دی ہے، ان کا بھی جی چاہتا رہتا ہے کہ وہ اولاد کو دیکھیں۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ کو زیادہ محبت نہیں ہوتی ہے بچے سے، لیکن جب بچہ بڑا ہوتا رہتا ہے تو ماں باپ کی محبت بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ بوڑھے ماں باپ کو بوڑھی اولاد سے بہت محبت ہو جاتی ہے، بوڑھے ماں باپ کو بوڑھی اولاد سے بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے، لیکن اولاد کی محبت گھٹتی رہتی ہے۔ اولاد جب چھوٹی ہے تو اسے بہت زیادہ لگاؤ رہے گا باپ سے، اور بہت زیادہ لگاؤ رہے گا ماں سے اور اپنے بڑوں سے، لیکن جب وہ بڑھتا رہے گا، چلنا آ گیا تو بس اب باہر بھی چلا جائے گا گھومنے کے لیے، اور دوڑنا آ جائے گا تو اور کہیں چلا جائے گا، اور اس کے بعد محبت گھٹتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جب بندہ بڑا ہو جاتا ہے اور ماں باپ کسی لائق کسی کام کے لیے رہتے ہیں تو اس کو کنارے چھوڑ دیتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں اللہ کے فضل سے، ہم لوگ نہیں چھوڑتے ہیں، لیکن غیر مسلموں کو جا کے دیکھیے کہ ماں باپ کو اولڈ ہوم میں رکھ دیتے ہیں۔ اولڈ ہوم کو بولتے ہیں بیت المعمرین، بڑے لوگوں بڑے عمر والوں کا گھر، اولڈ ہوم میں جا کر کے رکھ دیتے ہیں، بڈھے گھر میں جا کر کے رکھ دیتے ہیں ماں باپ کو۔ کیوں؟ محبت نہیں رہتی ہے۔ ایک بڈھا گھر ہے حیدرآباد میں، دارالعلوم حیدرآباد کے پاس 2 بڈھے گھر ہے، وہ کیونکہ شہر کے کنارے ہے اس لیے 2 بڈھا گھر ہے وہاں پر۔ ایک مرتبہ ہم لوگ جا رہے تھے تو دیکھا سینئر سٹیزن ہوم، ہم نے کہا یہی تو ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ ماں باپ کو جا کر کے لوگ رکھ دیتے ہیں۔ تو ہم اندر گئے تو ایک بوڑھی عورت تھی، اس نے بلایا، کیونکہ ان سے بات کرنے والے بھی کوئی نہیں رہتے وہاں پر، سارے بوڑھے بوڑھیاں رہتی ہیں۔ تو ہم 2 ساتھی تھے، وہاں چلے گئے اور بیٹھے ان سے باتیں کرنے لگے کہ اماں آپ کا گھر کہاں ہے؟ تو یہاں گھر ہے حیدرآباد میں فلاں جگہ ہے۔ تو یہاں کیسے ہیں؟ تو رونے لگی، کہا کہ ہمارے بچوں کو یہ برداشت نہیں ہے کہ میں ایک کمرے میں بیٹھی رہوں اور لیٹی رہوں، کیونکہ اس کمرے کا کرایہ ان کو نہیں آئے گا۔ یہاں پر ہوں تو 1000 روپیہ مہینہ لگتا ہے، اور 1000 میں رہنا بھی ہے اور کھانا بھی ہے، کیونکہ رفاہی ادارہ ہے، بہت سے لوگ اس ادارے میں پیسے دیتے ہیں، خیراتی پیسے رہتے ہیں، ان سے ان کی پرورش ہوتی ہے۔ تو جی چاہتا رہتا ہے بیٹے کو دیکھنے کا، پوتے کو دیکھنے کا، بیٹی کو دیکھنے کا، نواسے نواسیوں کو دیکھنے کا جی چاہتا رہتا ہے۔ تو وہ لوگ مہینے میں 1 مرتبہ آتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد چلے جاتے ہیں، اور میں یہیں پر رہتی ہوں۔ تو ہم دونوں نے کہا کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن پاک میں حکم دیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کا حکم ہے، فیصلہ ہے، تاکیدی حکم ہے کہ اے بندو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یہ ہمیں حکم ہے۔ تو ہمارے یہاں ماں باپ کی عزت بڑھتی ہے، گھر میں خدمت کرنے والے سب خدمت کرتے ہیں۔ تو بڈھی رونے لگی،
تو ہم نے کہا کہ اماں ہم اسلام مسلمان ہیں، آپ اگر کلمہ پڑھ لیں گے تو اللہ رب العالمین اس دنیا کے بعد، مرنے کے بعد کی دنیا میں جنت دیں گے۔ تو بوڑھی عورت کہنے لگی کہ اب کیا مجھے کلمہ پڑھ کے کیا ہوگا؟ یعنی جب کفر پہ اور شرک پہ زندگی رہتی ہے تو آدمی جلدی سے کلمہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، تو دل کلمہ کی طرف متوجہ نہیں ہوا اور افسوس کے ساتھ ہم لوگ چلے آئے۔ تو جو غیر مسلم ہوتے ہیں اور اللہ کے نافرمان ہیں، ان کو اللہ کی ملاقات نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے بھی کہ وہ تو 1000 معبود بنائے ہوئے ہیں، 10,000 معبود بنائے ہوئے ہیں، 32 کروڑ معبود بنائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کتنے معبود ہیں، ہر چیز کا خدا الگ، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ہر چیز دینے والا الگ۔ تو ان لوگوں کے یہاں متعین ہی نہیں ہے، رخ ہی متعین نہیں ہے۔ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، کہ کافر کی دعا تو بیکار ہی ہوتی ہے، نشانے پہ جاتی نہیں ہے، وہ سیدھے رخ پہ ہوتی نہیں ہے، وہ بے رخ ہوتی ہے، کافر کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن ابغض لقاء اللہ ابغض اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات، اللہ کے دیدار کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اب اس بندے کو پسند کرتے ہیں کہ اس بندے سے ملاقات ہو اور اللہ رب العالمین کے سامنے وہ بندہ آئے، اللہ اس بندے کو اپنے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ اور جو آدمی اللہ کے دیدار کو نہیں چاہتا، اللہ رب العالمین بھی اس بندے سے ملنا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ اس حدیث شریف میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے جو دوسری حدیث شریف پڑھی تھی، الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان بندے کا خوف اور امید کے درمیان ہے۔ ڈر رہتا ہے کہ کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں، اور امید رہتی ہے کہ اللہ جنت دے دیجیے۔ تو یہ جو کیفیت مسلمان کی ہے، یہ ایمان کی کیفیت ہے کہ ڈر بھی ہوتا ہے تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور امید بھی ہوتی ہے تو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو کبھی آدمی ڈر کی طرف رہتا ہے، کبھی امید کی طرف رہتا ہے۔ تو ڈر کی طرف رہتا ہے آدمی غمگین ہو جاتا ہے، اور کبھی خوشی کی طرف رہتا ہے تو امید کی طرف رہتا ہے تو آدمی خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لو تعلمون کما اعلم لبکیتم کثیرا وضحکتم قلیلا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اگر تم لوگ جان لو کہ آخرت میں کیا پریشانی ہے، کیا ٹینشن ہے، تو تم لوگ ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ، ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ۔ جو بندہ جہنم کے سلسلے میں سوچا ہے جہنم کیا ہے، وہاں کی سزائیں کیا ہے، تو اس بندے کا آنسو بند نہیں ہوگا، اس بندے کو سکون نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے سامنے ساری چیزیں ہیں، جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ تو جس بندے کے سامنے ساری چیز ہو اور وہ استحضار کرے جنت کا بھی اور جہنم کا بھی، تو بالکل معتدل سا رہتا ہے۔ لیکن کبھی ادھر دیکھتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، ادھر دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم لوگوں کے ایمان کو مضبوط فرمائیں اور ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔